نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى. حضرات، آج اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اس کی توفیق سے جس شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے ان کا نام نامی جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے بعد پہلے امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب کوئی بات کرنا ہوتی ہے، سچی بات ہے سمجھ نہیں آتی ان کی بہادری کی بات کی جائے کہ ان کے عدل کی بات کی جائے، اسلام کے لیے ان کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، یا دین کی غیرت کے لیے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت کا تذکرہ کیا جائے کہ دین اسلام کے ساتھ آخری حد تک ان کی جو وابستگی ہے، جس سے زیادہ وابستگی نہیں ہو سکتی، اس وابستگی کا ذکر کیا جائے. کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ ان کی فتوحات کا ذکر کیا جائے، ان کے جہادوں کا ذکر کیا جائے. کون سی بات سے شروع کی جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کے بارے میں آج اللہ کے فضل سے ان کا ابتدائی زندگی کا جو واقعہ دین اسلام میں داخل ہونے کا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے کہ انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں اس طریقے سے تھے
کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت کے جو 8ویں نمبر پر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب نبی علیہ السلام کے یہ 8ویں پشت میں سے جو حضرت کعب ہیں، جناب کعب، ان کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نسب نامہ یہاں مل جاتا ہے۔ آپ بھی قریشی ہیں، آپ بھی نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عمر ہے اور آپ کا لقب ہے فاروق، اور یہ فاروق اس وقت پڑا تھا اور یہ لقب کسی عام انسان نے نہیں دیا۔ ہم جس طرح عام طور پہ کہہ دیتے ہیں فلاں شاعر مشرق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ایسے نہیں ہے۔ یہ فاروق کا لقب اس کائنات میں اللہ کی محبوب ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ نے آپ کو لقب یہ فاروق عطا کیا تھا۔ جب اسلام لانے کے بعد پہلی نماز صحابہ کو رسول اللہ کو لے کے یہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں گئے کہ اے اللہ کے رسول، چھپنے کا کوئی مقصد نہیں، سرعام ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، سرعام اس کی عبادت کریں گے۔ آپ نے اس دن کہا تھا عمر تم تو فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو الگ الگ واضح طور پہ کر دینے والا، کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 13 سال چھوٹے تھے۔ نبی علیہ السلام کو جس وقت نبوت ملی ہے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد بھی بڑے جوان تھے۔ یہ نسلی طور پہ کئی ہوتے ہیں نا، نسلی طور پہ ہڈ پیر کھلے جن کے لوگوں کے ہوتے ہیں، جوان، بہادر، جری، جان نثار قسم کے لوگ جو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب بھی ایسے ہی تھے۔ مکہ میں حضرت عمر فاروق کے والد جو تھے یہ اپنے بیٹے حضرت عمر فاروق کو یہ محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے کہ ان محفلوں میں بیٹھنا، دوستوں میں بیٹھنا، ضائع وقت کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کے والد جو تھے بڑے ڈاڈے تھے حضرت عمر فاروق کے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جوان بھی ہو گئے تھے، یہ اس وقت بھی حضرت عمر فاروق کو سدھا کر لیا کرتے تھے کہ چلو اونٹ ان کو دے کے دھوپ کے اندر حضرت عمر فاروق کو کہتے چلو جا کے اونٹ چراؤ، تمہارے اندر یہ جوان مردی، یہ پریشانیوں کو سہنے کی تمہارے اندر عادت پیدا ہونی چاہیے، یہ اونٹوں کو سنبھالنے، بھاگتے ہوں کو پکڑنے کی تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ اور اس بات کا تذکرہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے خود بھی کیا تھا۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے، آپ ممبر کے اوپر چڑھنے لگے تو آپ نے کہا اے عمر اس بات کو نہ بھولنا، یاد کر تیرا والد تجھے کتنی دھوپ کے اندر اونٹ دے کے کہا کرتا تھا ان کو چراؤ، تو اونٹ چرانے والا ہے، اب اللہ نے تجھے امیر المومنین بنا دیا ہے، عمر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت عمر فاروق بھی کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے کڑیل جوان جب ہوئے تو بڑے کڑیل جوان تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر یہ ہے کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ بڑے قد کا، جو قد کاٹھ کا چوڑا چکلا جو نوجوان تھا، پتہ چلتا تھا کہ کوئی خاص قسم کی تیاری کے ساتھ اس کو بچے کو پیدا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، اس کے محنت کی گئی ہے۔ تمام مکے کے تمام لوگوں سے ان کے قد بڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے شروع سے ہی مونچھیں رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی، اور آپ اپنی دونوں مونچھوں کو پکڑ کے نا ان کو وٹ دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت عمر فاروق نوجوانوں کی طرح ایسے بڑے نوجوان تھے، اور آپ مکے سے چونکہ دیگر لوگ جو تھے
کوئی ناچ میں، کوئی گانے میں، کوئی دیگر کاموں میں مصروف ہوتا، یہ لوگوں سے الگ ہی رہا کرتے تھے۔ جب قریش کے قبیلوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو اپنے قبیلے کی طرف سے کسی سیانے آدمی کو جب قریش نے آگے کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے اس نوجوان کو لے کے آؤ جو مکے میں سب سے جوان، تگڑا، جری، بہادر اور حوصلے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر کے طور پہ، اور حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق جو تھے وکان عمر بن الخطاب من اشراف قریش، حضرت عمر فاروق قریش کے بڑے جو اونچے درجے کے لوگ تھے یہ ان میں لوگوں میں سے تھے۔ وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور اس جاہلیت کے دور میں بھی جب کو بات کرنی ہوتی تو اپنے پورے قبیلے کی طرف سے جو سرپنچ بن کے جاتے تھے یہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی۔ آپ اتنے نوجوان تھے، آپ نے کبھی بھی گھوڑے کے اندر اس کی رکاب کے اندر پاؤں رکھ کے دوسرا پاؤں اوپر نہیں کیا۔ آپ نے جب بھی کو گھوڑے جتنا بھی جوان ہوتا چھلانگ لگاتے سیدھا ڈائریکٹ اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ اتنے جوان اور جری اور صحت مند تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب مسلمان ہوئے ہیں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ملے 6 سال ہو چکے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق جو تھے یہ مکے کی ان چیزوں میں، یہ جو جھگڑے مکے کے اندر ہوتے تھے ان میں کبھی حصہ لیتے ہی نہیں تھے۔ صبح والد نے کہا ہوا تھا چلو اونٹ پکڑو، چلو نکل جاؤ باہر۔ 6 سال تک ایسے ہی گزر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان مکے کے معاملات میں کبھی جو مشہور باتیں تھیں کبھی حصہ نہیں لیا تھا۔ مکے کے اندر 2 آدمی جو تھے نا، ایک وہ تھا جس کا نام تھا ابو جہل، اس کا نام تھا عمر بن ہشام۔ یہ ویسے بڑے مال دولت والا، بڑا جھگڑالو، پھڈے باز اور پچیتے بلانے والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا، یہ اس قسم کا آدمی تھا۔ اس کی بھی بڑی مکے کے اندر گل بات تھی، لیکن مکے کے اندر وہ نوجوان جو ان سے تمام سے الگ تھا لیکن اللہ نے اسے بڑی عزت دی تھی، اس کا نام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام یہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ ابو جہل مسلمان ہو جائے یا یہ عمر مسلمان ہو جائے تو اللہ کے فضل سے دین اسلام کو بڑی تقویت پہنچے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او عمر ابن الخطاب، یا اللہ دین کمزور ہے، لوگ باتیں نہیں سنتے ہماری، مارتے ہیں، یا اللہ اس طرح کریے ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان کر دے ہمارے ساتھ، ہمیں بھی طاقت مل جائے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ دعا کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد پھر یہ دعا کی، نام لے کے چھوڑ دیا اللہم اید الاسلام باحب الرجلین، یا اللہ ان دونوں میں سے وہ بندہ مسلمان کر دے جسے تو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو اسے مسلمان کر دے جو تجھے اچھا لگتا ہے نا، اس کو مسلمان کر دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے دونوں کو جب ان کی تمام معاملات کو دیکھا تو خود نبی علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کر دی اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ میں تو اس سے عمر ہی مانگتا ہوں، عمر دے دے اور اس کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو طاقت مل جائے۔ اللہم مشدد الدین بے عمر ابن الخطاب، یا اللہ میں تو اسے عمر ہی مانگتا ہوں، مجھے عمر ہی دے دے، میں دیکھتا ہوں کہ عمر ہی اللہ ان میں سے سب صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے دعائیں اس کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ نے کی تھی۔ اٹھ اٹھ کے راتوں کو جن کے لیے دعائیں محمد الرسول اللہ نے کی تھیں، حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے دین اسلام کے واقعہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے۔
حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کے اسلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی تھی، نبوت عطا کرنے کے قریبی دن تھے، قریبی، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کہ 39 سال کی تقریباً نبی علیہ السلام کی عمر تھی، 40 کے قریب قریب سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 26 سال 27 کے قریب قریب تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے گھر سے نکلا، تھکا، جس طرح اندر تھکا ٹوٹا انسان، تو اللہ کے گھر میں یہ خانہ کعبہ کے قریب ہی نا میں نہ وہاں لیٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں وہاں لیٹ گیا، کچھ دیر بعد وہاں چونکہ خانہ کعبہ کے جو اس کا سارا صحن ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ کے ارد گرد صحن میں لوگوں نے اس وقت 360 بت یہ ارد گرد رکھے ہوئے تھے، کعبہ کے اندر بت الگ تھے، یہ بات سمجھ لیں۔ ان بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے کے لیے ایک آدمی ایک گائے کا جو وچھا تھا یہ اس کو لے کے آیا کہ میں اس بت کے نام پہ یہ چڑھاؤں گا، میری یہ منت پوری ہو جائے، میری یہ ہو جائے، اس قسم کی باتیں۔ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، وہ بندہ بچڑا لے کے آیا، اس نے آ کے اس کو لٹا کے جس وقت اس نے چھری پھیری تو اس نے اتنی چیخ زور سے ایک ماری۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ لم اسمع صارخن، میں نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں وفات تک اتنے زور کی چیخ نہیں سنی جو اس بچڑے کے اندر سے نکلی۔ ایسی زور کی چیخ اس نے چیخ ماری نا، جس وقت چیخ مارنے کے ساتھ ہی نا آسمان سے نا جس طرح کہ کوئی آواز دیتا ہے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز اس کے اندر سے اور اوپر سے یہ آواز آ رہی، اس کی چیخ کے سے امام بخاری نے حدیث میں لکھا ہے جتنے لوگ تھے نا سارے کعبہ کے ارد گرد سارے بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں پتہ کرنا یہ چیخ مارنے والا کون ہے، کدھر سے کیوں چیخ آئی ہے۔ بہادر آدمی تھے، لیکن پھر آواز یہ آنے لگی، یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے جلی امر النجی، ہم تجھے ایک بڑی عقل مند بات سناتے ہیں، بڑی کامیابی والی بات سناتے ہیں۔ رجل فصیح، دیکھنا ایک وہ آدمی بڑی صاف بات کرنے والا ہے، اور وہ بات کیا ہے، یقول لا الہ الا اللہ۔ دیکھنا وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کون لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ آ رہا ہے، یہ کون ہے۔ بات ختم ہو گئی، میں چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایسا معلوم ہوا جیسے مکے کے اندر نا لوگ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے وہ جو عبد المطلب کا جو پوتا ہے نا، اور جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ صادق اور امین، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ۔ اور ایک دفعہ تو حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے حضرت عمر فاروق کے مکان کے باہر، کہنے لگے آج عمر کو ختم کر دینا۔ بہت سارا ہی مکہ اکٹھا ہو کے آ گیا، سارا ہی۔ آپ کا ایک یار آیا، اس یار نے آ کے کہنے لگے کیا بات ہے، سردار تھا، سرداروں کے سردار ہی یار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا چلو نکلو یہاں سے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ چپ کر کے سارے چلے گئے۔ ابو جہل کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو جہل کو پتہ نہیں لگا۔ اپنے گھر سے نکلے، ابو جہل کو خود بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہو گیا، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
لوگ سوچتے تھے کہ ابو جہل کو پتہ نہ چلے میں مسلمان. حضرت عمر فاروق گھر کے بعد اس نے کہا حالن سہلن آؤ عمر. اس نے کہا حالن سہلن کی بات نہیں, میں نے محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا اللہ کا دین جو ہے قبول کر لیا. اس نے دروازہ اور گل تو سن, اس نے دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا, دفع ہو گیا. حضرت عمر فاروق وہاں سے آپ واپس آئے, دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ چھپ چھپ کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کے ساتھ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں, آج کے بعد نبی علیہ السلام سے باقاعدہ بات کہی, اے اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں, عمر حق پہ ہیں, کیا یہ اللہ کا دین نہیں؟ اللہ کا دین ہے, اللہ کی طرف سے ابھی یہ حکم نہیں آیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حق پہ ہیں تو سر عام نماز پڑھنی چاہیے. حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں جو تھے یہ دونوں کے دونوں آگے آگے تھے, اور سارے صحابہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند صحابہ تھے کہ تقریباً کتنے تھے, 40 اور 50 کے قریب سارے صحابہ تھے بیچارے. اس وقت جب یہ حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے, ان تمام کو لے کے پہلی نماز جس نے اللہ کے گھر کے اندر, جس نے بیت اللہ کے اندر پڑھی اور مسلمانوں کو پڑھائی, اس کا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا تھی نا, یا اللہ دین اسلام کی مدد بڑی ہو جائے گی, دین کا غلبہ ہو جائے گا, یا اللہ عمر کو مسلمان کر دے, ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عمر فاروق جس وقت یہ مسلمان ہوئے ہیں, اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ جس وقت ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمرہ, عمر جس دن سے مسلمان ہوئے اس دن سے ہمارا اللہ نے غلبہ روب دنیا میں زیادہ ہی کر دیا. اور جس وقت حضرت عمر فاروق امیر المومنین بنے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق رہے, ان کے بعد حضرت عمر. اس وقت سارے کا سارا دین, جس وقت یہ خلیفہ بنے ہیں, یہ جو سعودی عرب کا آج علاقہ ہے نا, صرف دین یہاں تک تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, عمر اللہ تیرے اوپر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, ان گنت رحمت, نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے اوپر رحمت. حضرت عمر فاروق کہنے لگے جب یہ حق اور سچ کی بات ہے پوری دنیا کو پہنچنی چاہیے جی. آپ یہاں سے آپ نے فوجیں نکالیں, سارے کا سارا جو عراق ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان ہوا. عراق کے ساتھ دائیں طرف جو ایران ہے, ایران کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے جی رستم سہراب جو ہے نا, رستم سہراب یہ اس کا علاقہ ہے, اور کوئی دنیا میں اس کے سامنے نہیں آتا تھا. حضرت عمر اور رستم, اس وقت رستم پہلوان زندہ تھا, یہ بات یاد رکھیں. حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کی آرمی کو بھیجا اور کہا جاؤ, اے ہم تھوڑے ہیں. فرمایا ہم تھوڑے کی وجہ سے غالب نہیں آتے, ہم اللہ کی مدد کی وجہ سے غالب آیا کرتے ہیں. ہم بندوں کی وجہ سے, اسلحے کی وجہ سے غالب آتے ہیں دنیا میں, اللہ ہمارے ساتھ ہوتا, نکلو. اور یہ سب گئے قادسیہ کے میدان میں. حضرت عمر فاروق کے صحابہ میں سے بلال نامی صحابی نے رستم کی گردن کاٹ کے سارے کا سارا ایران جو تھا یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا. اور یہ ایرانیوں کی 2500 سال پرانی حکومت تھی. ان کے باپ دادا پردادا لگڑ دادا دگڑ دادا پکڑ دادا, یہ ان کی 2500 سال پرانی تھی. اور جس وقت یہ ان کی حکمرانی ختم ہوئی ہے, وہ دنیا میں جو زندہ تھے نا اس وقت, یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے مجوسی سے, آتش پرست, وہ ماری گئے, کہنے لگے اور 2500 سال پرانی ہماری حکومت ختم ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے. یہاں سے پھر نکل کے آگے یہ سارا جب ایران فتح ہو گیا, حضرت عمر فاروق نے کہا آگے چلو, یہ دین اللہ کا ہے, اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے. سارے کا سارا افغانستان بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہو گیا. افغانستان کے بعد یہ ہمارا بلوچستان کا جو علاقہ ہے نا, یہ سارے کا یہ کچھ علاقہ آج کل جو پاکستان کے اندر ہے, یہ بھی سارے کا سارا حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا. اور یہاں سے افغانستان کے جو آگے پھر یہ رشیا کے اندر جب داخل ہوئے ہیں
تو آرمینیا کا علاقہ سارے کا سارا حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا ہے. آرمینیا کے ساتھ آذربائیجان کا علاقہ سارے کا سارا آذربائیجان کا علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ سارا فتح ہوا ہے. اور اوپر کی طرف جب گئے عراق کے ساتھ آگے ہے مصر, اوپر کی طرف سارے کا سارا مصر جو تھا یہ فرعونیوں کی حکومت, ان کی آل اولاد کی حکومت ساری تھی. اللہ کے فضل سے پاش پاش کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے وہاں بھی گاڑ, سارے کا سارا مصر بھی فتح ہو گیا. مصر کے بعد پھر بائیں طرف جب دائیں طرف گئے سارے کا سارا شام فتح ہو گیا. شام جب فتح ہوا اس کے ساتھ آگے گئے اور آگے پھر یہ جسے آج کل بیت المقدس کہتے ہیں, بیت المقدس, یہ سارے کا سارا جو تھا اللہ کے فضل سے یہ بھی اللہ کے کرم سے یہ بھی فتح ہو گیا. پھر ایرانیوں کو یہ بات جو تھی نا کہ ہماری حکومت 2500 سال پرانی, اوکھو ختم کر دی اس نے. پھر انہوں نے اپنے بندے بھیج کے کسی طریقے سے کہنے لگے اس کا کچھ کرنا چاہیے. یہ بندے پیس بدل کے یہ کسی طریقے سے بہانے کے اندر مدینے کے اندر آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو ابھی 10 سال ہوئے تھے. لوگوں کا یہ خیال ہے, دنیا کہتی ہے, غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اگر اس امت محمد میں ایک اور عمر ہوتا تو روئے زمین پہ سبھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوتے. یہ 10 سال کی بات ہے. 10 سال کے اندر 3 بر اعظموں میں 36 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تھا. 36 لاکھ یہ حساب لگا لے. وہ ایرانی مجوسی جو تھے وہ برداشت نہیں کر سکے. انہی کا ایک خبیث ذلیل اور غیرت سے عاری بے غیرت انسان جو تھا ابو لولو فیروز, یہ آیا, اس نے چھپ چھکا کے صبح کے وقت 24 ہجری اور ذی الحج کی 26 تاریخ تھی, آج بھی شاید 26 تاریخ ہے. 26 تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اللہ اکبر کیا اور اس نے پیچھے سے نکل کے یہ آ کے اس نے خنجر لیا جس کو اس نے بڑا زہر کے اندر اس نے پانے دی ہوئی تھیں. 6 جگہ حضرت عمر فاروق کے, ایک اس نے نیچے یہ ناف کے قریب انتڑیاں باہر نکلیں, ایک اوپر مارا, کچھ ادھر مار. 6 کچھ صحابہ اور آئے, 13 صحابہ اور جو پکڑنے آئے ان کو بھی اس نے زخم مارا. حضرت عمر فاروق 26 کو زخمی ہوئے تھے. دوسرے صحابی کا نام پکڑ کہنے لگے عبد الرحمن تم جماعت کرا دو. یہ 3 دن تک یہ بے ہوش رہنے کے 1 محرم کو امیر المومنین دنیا سے چلے گئے. اور ان سے پہلے حضرت عمر فاروق سے پہلے چونکہ 13 آدمیوں کو اس نے خنجر اور بھی مارا تھا, وہ حضرت عمر فاروق سے پہلے 9 آدمی تھے وہ شہید اور بھی ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق 10ویں آدمی تھے. سلام ہے عمر فاروق پہ جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہے, اللہ کے چنے ہوئے محمد الرسول اللہ کا چنا ہوا ہے. سلام ہے حضرت عمر فاروق پہ جس کے لیے دعائیں محمد الرسول اللہ نے رو رو کے مانگی تھیں اللہ سے. سلام ہے عمر فاروق پہ جس کے اسلام لانے کی خوشی میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اور جس وقت بلند ہوئے, یہ طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ مسلمان ہوئے, جبرائیل علیہ السلام جب آئے نا نیچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تو جبریل ہنس رہے تھے, بڑے مسکرا رہے تھے. جبریل کیا ہوا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر, دنیا کے اندر اسلام عمر لے کے آیا ہے, 7 آسمانوں کے فرشتے آج بڑے خوش ہیں. سلام ہے عمر فاروق کے اوپر کہ جن کے اسلام لانے کی خوشی میں 7 آسمانوں کے فرشتے جو تھے. سلام ہے عمر فاروق کے اوپر جن کی رائے کے مطابق اللہ نے 21 مرتبہ قرآن مجید جو ہے یہ ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن مجید اتارا. سلام ہے عمر فاروق کے اوپر جس رستے سے گزرتے تھے شیطان اس رستے سے اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا. سلام ہے عمر فاروق کے اوپر, سلام ہے عمر فاروق کے اوپر ساری زندگی محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ پھر ڈٹ کے دیا اور کھل کے دیا ہے. سلام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر کہ جو ہماری دین کی غیرت کا نشان ہے.
سلام ہے عمر فاروق کے اوپر کہ جن کی بیٹی قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی ماں ہے حضرت حفصہ، یہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق کی۔ اور سلام ہے حضرت عمر فاروق کے اوپر جن کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سلام ہے عمر فاروق کے اوپر اور جن کو جنتی ہونے کی بشارت محمد رسول اللہ نے دنیا میں دے دی۔ اور سلام ہے محمد رسول اللہ کے اوپر کہ اللہ نے دنیا میں خواب کے اندر محمد رسول اللہ کی جنت اور حوریں محمد رسول اللہ کا دکھا دی کہ یہ عمر کا محل ہے۔ سلام ہے عمر فاروق کی وفا کے اوپر، سلام ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ دوستی۔ اللہ نے اس دوستی کی لاج ایسے رکھی کہ کائنات کا امام جس جگہ وہ لیٹا ہوا ہے اللہ نے ان کے دوستوں کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھا ہے، قیامت تک کے لیے الگ نہیں کیا۔ سلام ہے عمر فاروق کے اوپر، اللہ نے دو دوستوں کو قیامت تک کے لیے اکٹھا رکھا اور جنت میں بھی اکٹھا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ آیتیں جبرائیل علیہ السلام دو لے کے اتر آئے۔ آیتوں کا مطلب یہ ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ اس کو بلائیں، اس کو کہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک قانون اللہ نے بنا دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، ساری زندگی ان کا کہنا مان کے اس کے مطابق زندگی گزار دے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، ان کو کہہ دیں پریشان نہ ہو، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارو، قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں محمد الرسول اللہ کے قریب کر دے گا۔ اس کی تو موجیں ہو گئی کہ ساری زندگی جو گزارنی ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، قیامت کے اللہ تمہیں الگ نہیں کرے گا، اللہ جنت میں بھی تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ جو بات کی ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، کہاں تمہارے اعمال، کہاں نبی کے اعمال، لیکن اس نے فضل کر کے کہا، تمہارے دلوں کو دیکھ کے اس نے اپنا فضل اور کرم کر دیا کہ جاؤ تمہیں نبی سے الگ نہیں کریں گے، اطاعت کرتے رہنا اللہ رسول کی۔ یہ ایک بات تو اس نے کی تھی صحابی نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ رستہ کھول دیا ہے۔ اور قیامت کے دن تم محمد رسول اللہ کے اگر ساتھ رہنا چاہتے ہو، یہ طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ کئی دفعہ دل میں خیال آتا ہے انسان کے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ پھر دل میں یہ بھی اچانک خیال آ جاتا ہے کہ وہ جو ظالم تھے مخالف، وہ بھی تو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے نا، پتہ نہیں ہم ہوتے ہم کیا ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، چلو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا تو پیدا کیا ہے نا، اور باقی اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا ہے، اس طریقے پہ عمل کریں گے، قیامت کے دن ہم جنت میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ شکر ہے، چلو بعد میں مسلمان ہیں، اس طریقے پہ عمل کریں گے، ساری زندگی یاد رکھیں سارے کا سارا دین جو ہے وہ دین یہ ہے، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری روح زمین کے تمام انسان، تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام جتنے بھی لوگ، شہداء، تمام بچہ بڑا پڑھا لکھا کوئی بھی مل جائے، ان کی بات دین نہیں ہے۔ دین صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جس پہ چلو گے اور اس کو مانو گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس وقت یہ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد پھر کئی علاقے فتح اس کے بعد ہو گئے، یمن وغیرہ جو تھا نا یہ بھی اس کے بعد یہ فتح ہو گیا سارا۔ جب یہ یمن فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا کہ جاؤ معاذ تم اس علاقے میں جاؤ، جا کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا۔ آپ نے ایک ٹیم بنائی، پوری کی پوری ٹیم، یہ پوری کی پوری ٹیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا چلو اٹھو، اور اس ٹیم کا جو سردار تھا وہ حضرت معاذ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مدینہ شریف کے باہر تک آپ ان کے ساتھ گئے۔ حضرت معاذ سواری پہ سوار تھے، نبی علیہ السلام پیدل چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے معاذ یہ کرنا ہے، معاذ تم ان لوگوں میں جا رہے ہو، ان کو یہ سمجھانا ہے، ایسے کرنا ہے، دین ایسے سکھانا وغیرہ وغیرہ، دین کی تعلیم کے بارے میں نبی علیہ السلام ان کو یہ باتیں بتا رہے تھے اور نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چلتے چلتے اچانک ہی نبی علیہ السلام جو تھے، آپ نے فرمایا معاذ تم جا تو رہے ہو، کیا پتہ ہے جب تم واپس آؤ مدینہ میں تو محمد رسول اللہ نہ ہو، اور تم آؤ آ کے تم دیکھو کہ محمد رسول اللہ مدینہ میں نہیں ہے، میری قبر ہی تمہیں ملے۔ یہ بات کہہ کے جتنے وہ لوگ تھے نا سارے جانے والے تھے، تمام کی آنکھیں جو تھیں آنسوؤں میں ڈبانے لگی۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس مدینہ کی طرف واپس کر لیا۔ تمام کے جو چہرے تھے یہ اگلی طرف یمن کی طرف جا رہے تھے نا وہ لوگ، آپ نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا معاذ ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا۔ یہ آپ نے نبی علیہ السلام کے الفاظ، حدیث میں مسند احمد میں یہ حدیث ہے، یہ آپ نے الفاظ کہے اور آپ نے الوداع اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ معاذ جو تھے وہاں گئے، اس کے بعد جب وہ تعلیم تربیت کا کام ہوتا رہا، جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے نا، سچی مچی محمد الرسول اللہ وفات پا چکے تھے۔ یہ آئے مدینے کے بازاروں کو دیکھتے، آپ کے حجروں کو دیکھتے، آپ کی قبر مبارک کو دیکھتے، کہاں گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑے پریشان ہو گئے، اداس ہو گئے، میں کیا کروں؟ اچانک ان کو یاد آئی ایک بات، وہ آخری وقت جب جا رہے تھے نا ہم، تو نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا۔ معاذ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا، یاد رکھنا ساری زندگی یاد رکھنا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ معاذ دنیا میں علیحدہ بھی ہو جاؤ، قیامت کے دن اللہ پھر ملاپ کرا دے گا۔ حضرت معاذ کو یہ بات یاد آ گئی، دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، چلو دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، اپنی زندگی ساری اللہ سے ڈر کے گزاریں گے اور پھر محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک چیز بن گئی، اللہ نے ہمیں بھی نسخہ دے دیا، مومنوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، عورتوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، محمد رسول اللہ والی جنت اگر چاہتے ہو تو اللہ وہیں تمہیں لے جائے گا۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ یہ مدینہ شریف میں ایک صحابی تھے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی، وہ قبیلہ تھا بنی اسلم، اس کے یہ تھے، یہ نوجوان صحابی تھے،
یہ نبی अलैहिस्सलाम के पास ही रहते थे। सुबह घर से आ जाते, कभी आपके लिए पानी, वुज़ू के लिए पानी जाके भाग के ले आना, कभी जूती सीधी करना, कभी ये नबी अलैहिस्सलाम के काम को और काम होता है, ये जाके भज के जाके काम किया करते थे। काफ़ी देर गुजर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फिर कहा रबिया, लोग कई दफ़ा आते हैं तो आके कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए ये दुआ करें, ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए ये दुआ करें। रबिया, इतनी देर हो गई खिदमत करते, तूने कभी नहीं कहा। ये नबी अलैहिस्सलाम खुद कहने लगे, रबिया तूने कभी नहीं कहा, तुम भी कोई दुआ करा लो। ये कहने लगे अच्छा, कहने लगे ठहर जो फिर अल्लाह के रसूल। और ये वक़्त था इशा का वक़्त, नबी अलैहिस्सलाम घर जा रहे थे, तो जाती दफा नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने जल्दी नहीं करनी, मैं आराम से सोच के बताऊंगा मैंने क्या लेना, दुआ करानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चुप करके अंदर चले गए अपने घर के अंदर। ये वहाँ से जब लौटे तो अपने घर के अंदर, अब इनको नींद कैसे आनी थी, नींद तो आ ही नहीं सकती थी। सारी रात सोचते रहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है दुआ मंगवा लो, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम से क्या दुआ कराऊं। मैं शादी नहीं मेरी हुई, मैं कहता हूँ किसी अच्छे ख़ानदान में। फिर कहने लगे नहीं ये कौन सी बात है, पता नहीं बेगम ने कब मर जाना है, कोई अच्छी चीज़। फिर मैंने कहा माल दौलत के लिए कहूँ। कहने लगे पता नहीं कब इंसान में दुनिया में, आज बड़ा बादशाह होता है अगले दिन हमारे मुल्क में नहीं बादशाह होता है अंदर होता है, तीसरे दिन मुल्क से बाहर होता है, आना नसीब नहीं होता। ये माल दौलत भी कोई हैसियत नहीं। बड़ा कुछ सोचते रहे। कहते हैं मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई कि मैं क्या दुआ कराऊं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कही है। तो जब खुद कही है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं कही, बल्कि ये ऊपर से अल्लाह की तरफ से इशारा लगता हुआ है कोई। हजरत रबिया कहते हैं मैं सारी रात सोचता रहा, नींद नहीं मुझे पड़ी। सुबह की नमाज हुई, नमाज आके नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठे सहाबा के पास, नबी अलैहिस्सलाम को दीन की बातें, कोई शरीयत की ये मसाइल हो। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम उठ के न जाने लगे। ये भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ उठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये चलते चलते आप जब अंदर दाखिल होने लगे हैं ना, तो हज़रत रबिया कहने लगे अल्लाह के रसूल रात को आपने मुझे कहा था कि आप कोई दुआ करा लो अपने लिए। मैं सारी रात सोच सोच के ना मैंने सोच लिया आप मेरे लिए क्या दुआ करें। आपने फरमाया तेरे लिए क्या दुआ कहूँ। हदीस में आता है ये कहने लगे उरीदु मुराफकतका फिल जन्नति या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए ये दुआ कर दें कि जिस जन्नत में क़यामत के दिन आप हों, अल्लाह मुझे भी उस जन्नत में रखे। सलाम है ऐसे सहाबियों पे, सलाम है ऐसे लोगों के ऊपर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया इसके अलावा कोई और। कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल बस एक की। आपने फरमाया अच्छा तुम उस जन्नत में रहना चाहते हो मेरे साथ जन्नत, मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ जिस जन्नत में आप होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। फरमाया मेरे साथ अगर उसी जन्नत में रहना है ना जिसमें मैं रहता हूँ, उसी में जाना है। मेरी रफाकत और सोबत अगर तुम चाहते हो तो क्या करो, आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। अल्लाह के सामने सजदे बहुत किया करो, नमाज का बड़ा ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हें उसी जन्नत में ले जाएगा। अब ये सवाल तो हज़रत रबिया ने किया था। ईमानदारी से अपने आप को सोचिए हमारे लिए मौज नहीं लग गई। कोई नमाज का ख्याल रखो, नमाज से पहले सोचो नमाज होने वाली है, टाइम थोड़ा है, अभी जाना है। ओ चलो पुत्रो उठो, नीति ही उठ, अपनी बीवी नहीं उठो नहीं उठो नहीं, ओए उठो पुत्रो, ओ छड्डो कामन, वो पहले जाके नमाज, ओए अल्लाह के सामने झुको। आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद।
सजदे बहुत अल्लाह के सामने किया करो, अल्लाह तुम्हें उसी जन्नत में ले जाएगा। ईमानदारी की बात है कि कई दफ़ा मैं जब हज़रत रबिया की ये बात सुनता हूँ ना, तो दिल जो होता है ना उसके अंदर इतनी दुआएं निकलती हैं हज़रत रबिया के लिए। ये सिर्फ हज़रत रबिया के लिए नहीं है, ये क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक नुस्खा है। उन्होंने नुस्खा पूछा और हमें भी चुप करके हमारे कानों में भी नुस्खा पड़ गया कि ये करना है। आप क्या समझते हैं, हम जितने भी लोग हैं अहले ईमान, अल्लाह की कसम अपने आप से पूछे, हम उदास नहीं नबी अलैहिस्सलाम से हुए? बड़ा दिल में ख्याल। अब एक ही तरीका है, नमाजों का ख्याल रखो, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसी जन्नत के अंदर ले जाएगा जिस जन्नत में। किस तरीके से नमाजों को, अभी भी कारोबार चल रहे हैं, अभी भी अदारे चल रहे हैं, अभी भी बाहर जाके देख लें मंडियां भरी हुई हैं, अभी भी बाज़ारों के बाज़ार देख लें क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है या तो लोगों को पता नहीं या मोहम्मद रसूलुल्लाह की कदर ही नहीं किसी को। हदीस में इसके अलावा एक और चीज़ का भी तज़किरा मिलता है जिससे क़यामत के दिन उसी जन्नत में जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना वकाफिलुल यतीम लहू औली गैरिही फिल जन्नति हाकज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियां इकट्ठी की, एक सबसे बड़ी उंगली बड़ी और एक उसके साथ जिसे हम शहादत वाली कहते हैं, असल में इसका नाम है अशारे वाली उंगली। ये दोनों उंगलियां आपने ऐसे इकट्ठी की, आपने उन दोनों उंगलियों को इकट्ठा करके फिर ऐसे करके आपने फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम लहू औली गैरिही फिल जन्नति हाकज़ा। फरमाया जो इस तरह उंगलियां मिल गई हैं ना, अब इनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। मेरे साथ अगर कोई जन्नत में, मेरे वाली जन्नत में रहना चाहता है, मैं उसे ये कहता हूँ जिसके ख़ानदान के अंदर उनका अपना या कोई अपना नहीं तो कोई और यतीम है, फरमाया यतीमों का ख्याल रखे, यतीमों की कफालत करे, उनके खाने पीने, कपड़े, उठने बैठने, उनकी चीज़ों का, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखे। जो अच्छाई और नेकी की ख्वाहिशात हैं उनका ख्याल रखे। फरमाया उनका ख्याल रखे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ मेरे साथ होगा जन्नत में वो। ये हमारे लिए नुस्खा निकला है कि नहीं? अब भी मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जिस कौम को ये हदीस सुन ले जो कौम, उस कौम में यतीम के बारे में सारी कौम को अलर्ट हो जाना चाहिए, सारी कौम को सोचना चाहिए वो इसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ मिलना है। बल्कि ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होनी चाहिए कि इस यतीम को मैं पालूंगा, इसको मैं पालूंगा, इसको मैं, ये यतीम नहीं, इस यतीम के साथ अच्छा सलूक करना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ मिल जाएगा। ये तो लड़ाइयाँ होनी चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ करे। किस तरीके से अपने यतीमों का, भाई बहुत हो जाते हैं, बेटों को, भतीजों को, भांजों को किस तरीके से घरों से निकाल के ज़लील व रसवा करते हैं। क़यामत के दिन भी तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं ना होना, आपसे दूरी भी तो फिर होनी है ना। मैंने ये कई दफ़ा ये बात कही है, एक यतीम का ख्याल रखना जो है ना, पता है क्यों? यतीम आदमी में, यतीम बच्चा हो या बच्ची हो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पैदा होती है वो पता क्या पैदा होती है? इत्मीनान नहीं उसमें होता। हम जाते हैं घरों में, हमारे बच्चे बाजू खोल के ऐसे पकड़ लेते हैं, जी अब्बू आए हैं, जी मैंने ये लेना है, नहीं मैंने ये लेना, मैंने कह दिया मैंने ये लेना। यतीम किसको कहे? यतीम किसको कहे कि मैंने अब्बू यही लेना है? वो किससे चमटे है? किसकी टांगों को पकड़ के कहे कि मैंने यही लेना है? नहीं कह सकता, चुपचाप बेचारा बैठा रहता है। पता नहीं हमारे अब्बू तो है नहीं, किसी ने बात सुननी भी है कि नहीं सुननी, इत्मीनान नहीं होता। यतीम में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो इत्मीनान की होती है। उसको पता था मेरे कौन से अब्बू हैं जो मैं उनको कहूँ कि ये चीज़ ला के दो। चचा है, पता नहीं इसने बात माननी है, मामू ने माननी है कि नहीं, पता नहीं, इत्मीनान नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि
آپ کا خود نبی علیہ السلام کا یہ حال تھا. یتیم پیدا ہوئے تھے نبی علیہ السلام. آپ 6 سال کے تھے, آپ کی والدہ فوت ہو گئی. نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا, بچے کھیلتے تھے نا, بچوں میں مکے کے اندر ایک بچہ تھا سب سے پرے پرے بیٹھا رہتا تھا چپ چاپ. یہ بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ چپ کر کے پڑے بیٹھ جاؤ.